بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ہیں فنی ایڈیمز۔ ایڈیمز تو ویسے فنی ہی ہوتے ہیں کیونکہ اصل میں ایڈیمز دیکھنے میں کچھ اور لگ رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا چیز ہے، لیکن اس کا میننگ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایڈیمز ووکیبلری کے طور پہ بھی یاد کیے جاتے ہیں اور ویسے بھی مختلف محاوروں وغیرہ میں یوز کرنے کے لیے، سینٹینسز میں، مختلف ایسیز میں، کنورسیشن میں یوز کرنے کے لیے ووکیبلری کے طور پہ یاد کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کنورسیشن یا پھر وہ آپ کا ایسے یا کوئی بھی ڈائلاگ وغیرہ ہے وہ اچھا ہو سکے۔ اس میں پہلا ہے ایڈیم دا لائٹس آر آن بٹ نو باڈی از ہوم۔ اب یہ دیکھنے میں تو تھوڑا فنی ٹائپ ہی لگ رہا ہے، دا لائٹس آر آن بٹ نو باڈی از ہوم۔ اس کا میننگ ہے ایسے شخص کے لیے یوز ہوتا ہے جو سمارٹ بننے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھے لیکن اصل میں وہ سمارٹ ہو نا، اس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ دا لائٹس آر آن بٹ نو باڈی از ہوم۔ ہولڈ یور ہارسز، یہ اس شخص کے لیے یوز ہوتا ہے جس کو اپنی رائے پر نظر ثانی کا کہا جائے، کسی شخص کو اپنی رائے یا فیصلے کے بارے میں نظر ثانی کا کہنا۔ ہولڈ یور ہارسز۔ ڈیڈ ایز ڈور نیل۔ ڈیڈ ایز ڈور نیل کا مطلب ہے مکمل طور پر ساکت ہونا، بالکل ساکت ہونا، اس کے لیے ڈیڈ ایز ڈور نیل۔ ایز کول ایز اے کوکمبر۔ ایز کول ایز اے کوکمبر ایسے شخص کے لیے یوز ہوتا ہے جو ہر طرح کی سچویشن میں بہت زیادہ پرسکون ہو، حیران کن حد تک پرسکون ہونا، یعنی کہ کوئی بھی سچویشن ہو وہ بہت زیادہ پرسکون ہو، اس شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ والا ایڈیم استعمال کرتے ہیں، ایز کول ایز اے کوکمبر۔ کک دا بکٹ۔ کک دا بکٹ ٹو ڈائی، یعنی کہ مرنا، مرنے کے لیے یوز ہوتا ہے یہ۔ کک دا بکٹ ٹو ڈائی۔ بلو ان دا فیس، آئی این ان ادھر ہے، بلو ان دا فیس، بہت کمزور اور تھکا ہوا محسوس کرنا، اپنے آپ کو کسی سچویشن میں یا کسی بھی جگہ کام کرتے ہوئے یا مختلف طرح کی سچویشن میں بہت زیادہ تھکا ہوا محسوس ہو یا بیماری کی وجہ سے کمزور محسوس کرے، اس کے لیے یوز کرتے ہیں بلو ان دا فیس۔ اسٹارم ان اے ٹی کپ۔ اسٹارم ان اے ٹی کپ، اس کا مطلب ہے کسی غیر ضروری مسئلے پر بلا وجہ پریشان ہونا، جو کسی بھی مسئلہ اتنا امپورٹنٹ نہ ہو اس کے لیے بلا وجہ پریشان ہوتے رہیں، اس کے لیے یوز کرتے ہیں اسٹارم ان اے ٹی کپ۔ ایوری تھنگ بٹ دا کچن سنک۔ ایوری تھنگ بٹ دا کچن سنک، اس کا مطلب ہے موجودہ صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہر ممکن بات سوچنا، یعنی کہ سچویشن جو آپ کے ساتھ بنی ہے یا کوئی بھی صورتحال ہے اس سے کیسے نپٹا جائے اس کے بارے میں سوچ بچار کرنا۔ ایوری تھنگ بٹ کچن سنک۔ اے پیس آف کیک۔ اے پیس آف کیک کا میننگ ہے بہت آسان ہونا۔ فار ڈنکیز ایئرس۔ فار ڈنکیز ایئرس، یہ ایئر جو ہے کان والا ایئر نہیں ہے، یہ سال والا ایئر ہے، وائی ای اے آر ایس، ایئرس۔ فار ڈنکیز ایئرس، بہت لمبے وقت کے لیے۔ ڈنکیز ایئرس، بہت لمبے وقت کے لیے۔ کیٹ گاٹ یور ٹنگ۔ کیٹ گاٹ یور ٹنگ، یہ اس شخص کے لیے جو بولا جاتا ہے جو بالکل خاموش ہو اور اس کی خاموشی کو توڑنے کے لیے اس کو بلایا جائے یا اس کی وجہ پوچھی جائے کہ وہ خاموش کیوں ہے۔ کیٹ گاٹ یور ٹنگ۔ چیو دا فیٹ۔ چیو دا فیٹ کا میننگ ہے گپ شپ کرنا۔ چیو دا فیٹ، گپ شپ کرنا، گوسپ کرنا۔ گو اے رنر۔ گو اے رنر، کسی مشکل سے بچنے کے لیے جگہ چھوڑ دینا یا فرار ہو جانا، کوئی خراب سچویشن پیش آ جائے یا جھگڑا وغیرہ ہو رہا ہو، کوئی مشکل صورتحال ہو تو وہاں سے فرار ہو جانا، بھاگ جانا وہاں سے۔ ہولڈ یور ہارسز۔ ہولڈ یور ہارسز کا مطلب ہے ایک لمحے کے لیے انتظار کرنا، یعنی کہ کسی کو رکنے کے لیے، تھوڑی دیر رکنے کے لیے کہا جائے تو اس کے لیے یوز ہوتا ہے ہولڈ یور ہارسز۔
ہیری ایٹ دا ہیل، ہیری ایٹ دا ہیل ایسا شخص جو خطرناک ہو، ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو قابل اعتبار نہ ہو، یعنی کہ ایڑی پہ ہیل پہ بال نہیں ہوتے نا، ہیری ایٹ دا ہیل ایسا شخص جو قابل اعتبار نہ ہو، اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہیڈ ان دا کلاؤڈس، ہیڈ ان دا کلاؤڈس کا میننگ ہے خیالوں کی دنیا میں رہنا، اپنی فینٹسی میں گم رہنا۔ ہیڈ ان دا کلاؤڈس خیالوں کی دنیا میں رہنا۔ ٹو پٹ اے سوک ان اٹ، ٹو پٹ اے سوک ان اٹ بہت بولنے والے شخص کو خاموش رہنے کے لیے کہنا، ایسا شخص جو بہت زیادہ بولتا ہو اس کو خاموش رہنے کے لیے کہنا، اس کے لیے یہ ایڈیم یوز ہوتا ہے۔ ٹو پٹ اے سوک ان اٹ، ٹو ہیو اے کاسٹ آئرن اسٹمک، ٹو ہیو اے کاسٹ آئرن اسٹمک یہ ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جس کا اسٹمک بہت زیادہ اسٹرانگ ہو اور وہ کچھ بھی کھائے اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو، جو کچھ بھی کھاتا پیتا رہے اس کو کچھ بھی کھانے پینے سے مسئلہ نہ ہو، اس کے لیے یوز ہوتا ہے یہ والا ایڈیم۔ ٹو ہیو اے کاسٹ آئرن اسٹمک۔ ٹو ڈرنک لائک اے فش، ٹو ڈرنک لائک اے فش کا میننگ ہے بہت زیادہ پانی پینا، مچھلی کیونکہ پانی میں ہی رہتی ہے، تو ڈرنک لائک اے فش بہت زیادہ پانی پینا، ایسا شخص جو بہت زیادہ پانی پیے اس کے لیے یوز ہوتا ہے ٹو ڈرنک لائک اے فش۔ یوز یور آف اس کا میننگ ہے اپنا دماغ استعمال کرنا، جو یعنی کہ دوسروں سے فیصلہ لے کے کام نہ کرے بلکہ اپنے آپ میں اپنے دماغ کو استعمال کرے۔ یوز یور آف۔ فش فار کمپلیمنٹس، فش فار کمپلیمنٹس کا میننگ ہے کہ اپنے اچھا بننے کی کوشش کرنا، ایسا بننے کی کوشش کرنا کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھی بات کہیں۔ فش فار کمپلیمنٹس ایسا بننے کی کوشش کرنا کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھی بات کہیں۔ فش فار کمپلیمنٹس۔ یو کانٹ میک فش آف ون اینڈ فاؤل آف دا ادر، یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ ایک شخص کو دوسرے پر ترجیح نہ دینا، یعنی کہ سب کو برابر سمجھنا، جو بھی ہو آپ کے سامنے ان سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا، اس کے لیے یہ والا ایڈیم بولا جاتا ہے۔ یو کانٹ میک فش آف ون اینڈ فاؤل آف دا ادر۔ لائک شوٹنگ فش ان اے بیرل، لائک شوٹنگ فش ان اے بیرل یعنی کہ دریا میں سے مچھلی پکڑنا تو مشکل ہے، بیرل چھوٹی جگہ سے، لائک شوٹنگ فش ان اے بیرل بہت آسان ہونا، یعنی کہ جو بہت آسان کام ہو اس کے لیے ایڈیم بولتے ہیں لائک شوٹنگ فش ان اے بیرل۔ نائدر فش نار فاؤل، نائدر فش نار فاؤل ایسی چیز جو کسی معاملے یا بحث میں فکس نہ ہو، یعنی کہ کوئی بات چیت ہو رہی ہو اور وہ بات اس معاملے کے مطابق نہ ہو۔ نائدر فش نار فاؤل۔ ڈفرینٹ کیٹل آف فش، ڈفرینٹ کیٹل آف فش جس کا کوئی موازنہ نہ ہو، جس کا کوئی موازنہ نہ ہو اس کے لیے بولا جاتا ہے یہ ڈفرینٹ کیٹل آف فش۔ سلیپنگ لائک اے لاگ، سلیپنگ لائک اے لاگ اس کا مطلب ہے بہت اچھے سے سونا۔ لوگ کہتے ہیں لکڑی کے ٹکڑے کو، تو جیسے وہ بالکل ساکت پڑا رہتا ہے، اس کو کوئی ہلائے نہ تو وہ ہل نہیں سکتا۔ سلیپنگ لائک اے لاگ بہت اچھے سے سونا۔ ہٹ دا ہے، ہٹ دا ہے کا میننگ ہے سونے کے لیے اپنے بستر میں جانا، ہٹ دا ہے سونے کے لیے اپنے بستر میں جانا۔ سلیپ ٹائٹ، سلیپ ٹائٹ کسی کو اچھے سے سونے کی دعا دینا، یہ دعا دینے کے لیے یوز ہوتا ہے سلیپ ٹائٹ۔ ساؤنڈ اسلیپ، ساؤنڈ اسلیپ گہری نیند سونا، ساؤنڈ اسلیپ گہری نیند سونا۔ ساؤنڈ اسلیپ۔ سلیپ آن اٹ، سلیپ آن اٹ کسی معاملے کے بارے میں فیصلے سے پہلے اچھے سے سوچ بچار کرنا، یعنی کہ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو اپنے یا کوئی بھی صورتحال ہو اس کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے اچھے سے سوچ بچار کرنا، اس کے لیے یہ ایڈیم یوز کرتے ہیں
sleep on it.